नाज़िम बाबा आप म्यूट है। वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हिमन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की जो हमारी क्लास है वो सजदतुस सहवी सजदतुस सहवी सजदा सहव के ताल्लुक से है। सहव कहते हैं सीन पे जबर, हा पे सुकून और वाव पे दो पेश, ठीक है, और अल लगेगा तो एक पेश आ जाता है। तो सजदा सहव कहते हैं, सजदा सहू नहीं कहते हैं। तो सजदा सहव के मसाइल, रकात की तादाद में शक पड़ने पर कम रकात का यकीन हासिल करने के बाद नमाज पूरी करनी चाहिए और सलाम फेरने से पहले सजदा सहव अदा करना चाहिए। यानी अगर रकात की तादाद में शक हो गया, जैसे कि आपको पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है मैंने 2 रकात पढ़ी है या 3 पढ़ी है ना, लेकिन आपको ये तो लग रहा है कि मैं 2 तो मैंने पढ़ी है, 3 में आपको शक हो रहा है ना, तो नमाज में शक अच्छी बात नहीं है। तो 2 रकात जो है ना उसका हम यकीन कर लेंगे कि हाँ मैंने 2 तो पढ़ी है, फिर उसके बाद है ना नमाज पूरी करेंगे और सलाम फेरने से पहले सजदा सहव करेंगे। सलाम के बाद सहव के बारे में कलाम नमाज को बातिल नहीं करती। यानी कि सलाम फेर लेने के बाद भी सजदा सहव कर सकते हैं, उससे नमाज बातिल नहीं होती है। इमाम की भूल पर सजदा सहव है, मुक्तदी की भूल पर नहीं है। यानी इमाम हो जाएगी तो सजदा सहव करना होगा, इमाम को फॉलो कर, और मुक्तदी सजदा करेगा। सजदा सहव या बाद दोनों तरह जायज है। सलाम फेरने के बाद सजदा सजदा सहव सलाम फेरने से पहले या बाद दोनों तरह जायज है। सलाम फेरने के बाद सजदा सहव करने के लिए दोबारा तशहुद पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं है। यानी कि जब सजदा सहव करना हो तो सलाम फेरने से पहले या सलाम फेरने के बाद भी दोनों तरीके से कर सकते हैं। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी को अपनी नमाज की रकातों में शक पड़ जाए
اور یاد نہ رہے کہ 3 پڑھی ہے یا 4 تو اس سے پہلے اپنا شک دور کرنا چاہیے، پھر یقین حاصل کرنے کے بعد اپنی نماز پوری کرنی چاہیے اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے ادا کر لینے چاہیے۔ اگر نمازی نے 5 رکعتیں پڑھی ہے، مان لو کہ اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھی ہے تو یہ 2 سجدے مل کر 6 رکعتیں ہو جائیں گی، اور اگر اس نے 4 پڑھی ہے تو یہ 2 سجدے شیطان کی ذلت کا باعث بنیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 5 رکعتیں پڑھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کیا نماز میں زیادتی ہو گئی؟ صحابہ کرام سمجھے شاید نماز میں زیادتی ہو گئی ہوگی، رکعتوں کی تعداد بڑھ گئی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، زیادتی کیسی؟ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے۔ اسے احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی کہ سلام پھیرنے سے پہلے اگر یاد آ جائے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے 2 رکعت پڑھی، 3 رکعت پڑھی، 4 پڑھی، تو کم تعداد پر یقین کر تو ہے نا کہ ہم نے اتنی تو پڑھی ہے۔ اس کے بعد پوری نماز پڑھ لیں اور تشہد پورا پڑھ لیں اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں۔ اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا تھا، 5 رکعتیں آپ نے پڑھ لی تھی اور صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھ لی ہے، تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے سہو کے کیے اور سجدے سہو کے بعد پھر سے سلام پھیر لینا ہے۔ تو سلام سے پہلے نماز میں یاد آ جائے تو 2 سجدے کرنا ہے سہو کے، یعنی رکعت میں بھول ہو جائے یا تشہد میں بیٹھنے کو بھول گئے 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں تو اس کے لیے 2 سہو کے سجدے کرنے چاہیے۔ پہلا تشہد بھول کر نمازی قیام کے لیے سیدھا کھڑا ہو جائے تو تشہد کے لیے واپس نہیں آنا چاہیے۔ یعنی کسی شخص نے پہلا تشہد بھول گیا 4 رکعت نماز میں اور کھڑا ہو گیا تو تشہد کے لیے سے واپس نہیں آنا چاہیے، بلکہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ اگر پوری طرح کھڑا ہونے سے پہلے تشہد میں بیٹھنا یاد آ جائے تو بیٹھ جانا چاہیے، ورنہ سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ اگر پوری کھڑے نہیں ہوئے ہیں اور یاد آ گیا کہ مجھے تشہد میں بیٹھنا تھا تو وہ بیٹھ جائے، لیکن اگر وہ پورا سیدھا کھڑا ہو گیا ہے تو پھر تشہد کے لیے واپس سے بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھے بغیر کھڑا ہونے لگے اور ابھی پوری طرح کھڑا نہیں ہوا ہو تو بیٹھ جائے، لیکن اگر پوری طرح کھڑا ہو گیا ہو تو پھر نہ بیٹھے، البتہ سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے ادا کرے۔ اسے احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ نماز میں کوئی سوچ آنے پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ صلاۃ القضائی، قضا نماز کے مسائل۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز وقت پر ادا نہ کی جا سکے تو موقع ملتے ہی فوراً ادا کرنی چاہیے۔ یعنی کسی عذر کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکے ہیں تو اس کو جیسا موقع ملے فوراً ادا کر لینی چاہیے، لیکن جان بوجھ کے نماز چھوڑنا نہیں چاہیے۔ قضا نماز باجماعت ادا کرنا جائز ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ خندق کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غروب آفتاب کے بعد قریش کو کوستے ہوئے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سورج غروب ہوتے ہوئے نماز اثر ادا کی، یعنی کہ سورج غروب ہوتے ہوئے نہیں پڑھنا ہے نا نماز، لیکن
وہاں پہ ایسا معاملہ ہی ہو گیا تھا کہ انہوں نے جو نماز اثر ادا کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ میں نے تو نماز اثر ادا نہیں کی. پھر ہم سب مقام بطحان میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم سب نے وضو کیا اور غروب آفتاب کے بعد پہلے نماز اثر پڑھی، پھر نماز مغرب ادا کی. اسے بخاری نے کیا ہے. بھول یا نیند کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے تو یاد آتے ہی بھول یا نیند کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے تو یاد آتے ہی یا نیند سے آنکھ کھلتے ہی فوراً ادا کرنی چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے اسے جب یاد آ جائے نماز پڑھ لے. بھولی ہوئی نماز کا کوئی کفارہ نہیں ہے مگر اسے ادا کر لینا ہی اس کا کفارہ ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. نماز فجر کی پہلی 2 سنتیں فرضوں سے پہلے نہ پڑھی جا سکی تو فرضوں کے بعد یا سورج نکلنے کے بعد ادا کی جا سکتی ہے. حضرت قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صبح کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا تو فرمایا صبح کی نماز تو دو رکعت ہے. اس آدمی نے جواب دیا میں نے فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھی لہٰذا وہ اب پڑھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے یعنی اس کی اجازت دے دی. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. صحابی کے کسی فعل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا شریعت کی اصطلاح میں سنت تقریری کہلاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہو وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. رات کو اگر وتر ادا نہ کیے ہوں تو صبح کے وقت پڑھے جا سکتے ہیں اور آگے اس کی وضاحت آئے گی. ایام جاہلیت میں ادا نہ کی گئی نمازوں کی قضائے عمری سنت سے ثابت نہیں ہے. یعنی جاہلیت کے زمانے میں نماز نہیں پڑھا کسی نے، جیسے کہ پہلے ایسا تھا، تو اس کی قضائے عمری سنت سے ثابت نہیں ہے. صلاۃ الجمعتی جمعہ کی نماز کے مسائل. نماز جمعہ کے مسائل. نماز جمعہ ہفتہ بھر کے وقفے میں سرزد ہونے والے تمام صغیرہ گناہوں کی مغفرت کی باعث بنتی ہے. انہیں نماز جمعہ ادا کرنے سے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے جو بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز گزشتہ نماز تک کے، جمعہ ہفتے بھر کے اور رمضان سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے مگر شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. بلا عذر جمعہ چھوڑنے والے کے گھروں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا ڈالنے کی خواہش کا اظہار فرمایا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ نہ پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا میں چاہتا ہوں کہ کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں پھر جمعہ نہ پڑھنے والے کو اس کے گھر سمیت جلا ڈالوں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. شرعی عذر کے بغیر 3 جمعے چھوڑنے والے کے دل پر اللہ تعالی گمراہی کی مہر لگا دیتے ہیں. حضرت ابو جعدی زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 جمعے غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اسے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ غلام، عورت، بچے، بیمار اور مسافر کے علاوہ جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر پر جمعہ نہیں ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام، عورت، بچے اور بیمار کے علاوہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ جمعہ کے روز غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا مسنون ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بالغ مسلمان کو جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے، مسواک کرنا چاہیے اور جس قدر خوشبو میسر ہو لگانی چاہیے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ جمعہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجنے کا حکم۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ جو آدمی جمعہ کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اسے حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ جمعہ میں 2 خطبے ہیں، دونوں خطبے کھڑے ہو کر دینا مسنون ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیتے تھے اور دونوں کے درمیان بیٹھتے تھے اور خطبے میں قرآن پڑھ کر لوگوں کو نصیحت فرماتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام کو منبر پر چڑھ کر سب سے پہلے نمازیوں کو سلام کرنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر چڑھتے تو سلام کہتے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ خطبہ جمعہ عام خطبہ کی نسبت مختصر اور نماز جمعہ عام نماز کی نسبت لمبی پڑھانی چاہیے۔ یعنی جمعہ کا خطبہ جو ہے نا عام خطبے کی نسبت مختصر ہونا چاہیے اور نماز جمعہ جو ہے نا عام نماز کی بنسبت لمبی پڑھانی چاہیے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جمعہ کا خطبہ مختصر اور نماز لمبی پڑھانا امام کی عقل مندی کی دلیل ہے، لہٰذا خطبہ مختصر دو اور نماز لمبی پڑھو۔ اسے احمد اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ جمعہ کے دن زوال سے قبل اور زوال کے وقت اور زوال کے بعد سبھی اوقات میں نماز پڑھنی جائز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ سورج ڈھلتے پڑھاتے تھے۔ اسے احمد، بخاری، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جمعہ کا خطبہ اگر شروع ہو چکا ہو تو آنے والے نمازی کو دوران خطبہ مختصر سی 2 رکعت تحیۃ المسجد نماز پڑھ کر بیٹھنا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں سلیق غطفانی آئے اور بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلیق اٹھ کر مختصر سی 2 رکعت ادا کر لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جمعہ کے روز آؤ اور امام خطبہ دے رہا ہو تو 2 رکعت مختصر سی نماز ادا کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز جمعہ سے پہلے نوافل کی تعداد مقرر نہیں ہے، البتہ 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرنے کی تاکید
کی گئی ہے خواہ خطبہ ہو رہا ہو۔ نماز جمعہ سے قبل سنت موقدہ ادا کرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، پھر مسجد میں آیا اور جتنی نماز اس کے مقدر میں تھی ادا کی، پھر خطبہ ختم ہونے تک خاموش رہا اور امام کے ساتھ فرض نماز ادا کی، اس کے جمعہ سے جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور مزید 3 دن کا فضل عطا کیا جاتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ دوران خطبہ کسی کو اونگ آئے تو اسے اپنی جگہ بدل لینی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے جمعہ کے وقت اونگ آئے وہ اپنی جگہ بدل لے۔ دوران خطبہ بات کرنا بے توجہی کرنا سخت بےہودہ بات ہے۔ دوران خطبہ نہ بات کرنا چاہیے نہ توجہ ہٹانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن دوران خطبہ اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو، اس نے لغو بات کی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی دوران خطبہ کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ خاموش رہو۔ خطبہ جمعہ کے دوران گوٹھ مار کر بیٹھنا منع ہے۔ حضرت معاذ بن انس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران گوٹھ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آدمی اپنے گھٹنے کھڑا کر کے جو اپنا پیٹ اس سے لگا لے نا، پیر سے رانوں سے، اور دونوں ہاتھ کو باندھ لے سے گوٹھ مارنا کہتے ہیں۔ یعنی گھٹنے کھڑے کر کے پیٹ جو ہے وہ پیر میں لگا دے اور دونوں ہاتھ باندھ لے، تو ویسا نہیں کرنا چاہیے دوران خطبہ۔ نماز جمعہ کے بعد اگر مسجد میں سنتیں ادا کرنی ہو تو 4، اور اگر گھر جا کر ادا کرنی ہو تو 2 ادا کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ پڑھو تو اس کے بعد 4 رکعت نماز ادا کرو۔ اسے احمد، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ پڑھتے تو اپنے گھر واپس آ کر 2 رکعت نماز ادا کرتے اور فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز جمعہ دیہات میں بھی ادا کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ بحرین کے دیہات کی مسجد عبد القیس میں پڑھایا گیا۔ اگر جمعہ کے روز عید آ جائے تو دونوں پڑھنے بہتر ہے، لیکن عید پڑھنے کے بعد اگر جمعہ کی بجائے صرف نماز ظہر ادا کی جائے تب بھی درست ہے، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر جمعہ کے دن عید آ جائے تو عید کی بھی نماز پڑھ لیں اور جمعہ کی بھی پڑھ لیں، بہتر ہے۔ لیکن اگر جمعہ کی بجائے صرف نماز ظہر ادا کی جائے تب بھی درست ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے آج کے دن میں 2 عیدیں ہیں، ایک عید اور دوسرا جمعہ، دونوں اکٹھا ہو گئی ہے، تو جو چاہے اس کے لیے جمعہ کے بدلے عید ہی کافی ہے، لیکن ہم جمعہ بھی پڑھیں گے۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد احتیاطی نماز ظہر ادا کرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نماز جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر بلند آواز سے اجتماعی درود و سلام پڑھنا اور نماز جمعہ کے بعد اجتماعی دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں وتر کے مسائل بیان ہوں گے اور دوسرے اور نماز کے تعلق سے حدیثیں بیان کی جائے گی۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.